له ولا مثيل له ولا مماثل له أزلي أبدي سرمدي ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا أولانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سر الله المخزون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون نہایت ہی واجب العزت والاحترام برادران اسلام، اج دی محفل پاک بسلسلہ ذکر حبیب رب العالمین رحمت للعالمین شفیع المذنبین قائد الغر المحجلین علیہ التحیۃ والثناء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومجد وکرم دی شان دے اندر منعقد ہے، اور میں اس سلسلے دے وچ سورۃ الحجرات دیاں ابتدائی آیات کریمہ دی تلاوت کیتی ہے۔ ایک نقطہ جڑا میرے ذہن دے وچ قرآن مجید پڑھتے ہیں سمجھ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جدو بھی نبی علیہ السلام دی ادب دی بات کیتی ہے، ان آیات دے اگے پیچھے ازواج مطہرات دا ذکر ہوندا ہے۔
22ویں پارے دے وچ بھی اللہ رب العزت نے حضور دے ادب دے بارے بات کی، اور اس سورۃ الحجرات دے اندر بھی حضور دے ادب دی بات کی۔ اس مقام دے بھی اور اس مقام دے بھی اگے پیچھے ازواج مطہرات دا ذکر ہے، اور اس دی وجہ کی ہے؟ اس دی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور دے ادب دا اگر اس روئے زمین تے کسی نو پتہ ہے تو صرف ازواج مطہرات نو ہی پتہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی حضور دے مائیت وچ رہندے نے، اور انہوں نے بھی پتہ ہے حضور دے ادب دا، لیکن کما حقہ اگر ادب دا پتہ ہے تو اس صرف ازواج مطہرات نو پتہ ہے۔ مزید وضاحت کراں، اس دنیا اندر جتنے بھی لوگ نے بڑے بڑے سٹیٹس دے مالک، بڑے بڑے عہدے اور منصب دے مالک، انہاں دے بڑے پروٹوکول ہوندے نے، انہاں دے بڑے ایٹیکیٹس اور آداب ہوندے نے، ٹیماں مقرر ہوندیاں نے، باقاعدہ ایک لیزان افسر دے نال پروٹوکول افسر لایا جاندہ ہے کہ اس صاحب نے، اس صاحب عہدہ اور منصب نے کتھوں گزرنا ہے تے اینوں گزارنا کیویں۔ لیکن وہ جتنا بھی صاحب منصب و عہدہ ہوئے، جس مقام تے عہدہ ادب ختم ہو جاندہ ہے نا، وہ اس دی بیوی ہے۔ بیوی دے ہاں اس دا کوئی ادب نہیں، اس دے ہاں اس دے کوئی ایٹیکیٹس نہیں۔ صرف ڈریس دی ہی بات کیتی جاوے، پرائم منسٹر ہوئے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوئے، وہ دا ایک پرسنل سیکٹری ہوندہ ہے جس نے صرف اس دے ڈریس تے ہی توجہ دینی ہوندی، اس دی کوئی استری دی کریز خراب نہیں ہونی چاہیے، اس دے سوٹ دی جڑی ایڈجسٹمنٹ ہے، کلر سکیم ہے، شوز نال، گاڑی نال، ساکس نال، ٹھیک ہے، انہاں چیزاں دا اس نے خیال رکھنا ہوندہ ہے اس پروٹوکول آفیسر نے کہ آیا واقعی اس ٹائم کے اندر یو آر فٹ فار دس میٹنگ، اپنے ڈریس دے اعتبار دے نال تو کیا فٹ ہیں؟ لیکن یہ سارے پروٹوکول بیوی دے کول آ کے ختم ہو جاندے ہیں، کیونکہ اتنے تو ڈریس اتارنا ہوتا ہے۔ میں ایک واضح بات کراں، باقی تمام مقامات دے ڈریس پہنے جاندہ ہے تو بیوی دے کول ڈریس اتاریا جاندہ ہے۔ At that time there is no any etiquette، کوئی اور ایٹیکیٹ نہیں ہوندے، آداب نہیں ہوندے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا۔ تو میں بات کر رہے ہیں کہ ہر بندے دی جس وقت وائف دی کول بندہ ہوندہ ہے، اس وقت وہ دے سب ادب آداب ختم ہو جاندے ہیں، اور بیوی سمجھتی ہے کہ انہاں پروٹوکولز دی، انہاں میٹنگز دے اندر ضرورت ہے، پیر ہے تو وہ دے ادب آداب مریداں دے وچ ہوندے ہیں، استاد ہے تو وہ دے ادب آداب اس دے پیپلز اور شاگرداں دے اندر ہوندے ہیں، اگر ایڈمنسٹریٹو پوسٹاں ہوتے ہیں، ڈپٹی کمیشنر یا ڈی پی او وغیرہ ہے تو اس نے پبلک دے اندر ہوندے ہیں۔ میرے کو تو اتنے کہ پروٹوکول بنائی بیٹھا، میں تیری بیوی، ٹھیک ہے، بیوی دے کول آگے پروٹوکول ختم ہو جاندے۔ میری نجی زندگی دے وچ ایک مرتبہ اس طرح ہویا، میں جنگ جا رہا سا موٹر سائیکل دیتے، میری تاریخ سی اس دن کچہری اور میں جلدی نال پہنچنا سی، تو رستے دے وچ ٹریفک والوں دی آفیسر انہوں کی گڈی کھڑی سی، روڈ دے سائیڈ دیتے لوگوں دے کاغذ چیک ہو رہے سن، موٹر سائیکلاں دے بھی، گڈیاں دے بھی، تو مینوں ہی نہ صوفی موڑ دے قریب جگہ دیتے اس پولیس والے نے روکیا، نہ تے میرے کولو کوئی گڈی دا لائسنس ہے موٹر سائیکل دا، نہ اس دی کاپی ہے، نہ ڈرائیونگ لائسنس ہے، ایون کہ شناختی کارڈ بھی نہیں۔
اور صبح صبح دا ٹائم ہے، میں 8 بجے عدالت پہنچنا ہے، لیکن اس نے مینوں ہاتھ دے کے روک لیا۔ میں اس نے دسیا میں کہ یار میرے کو کوئی اس وقت کاغذ موجود نہیں ہے تو میری تاریخ بھی ہے تو مینوں کسی طرح تو چھوڑ دے۔ اس نے آخیا نہیں، باقاعدہ آفیسر نے اشارہ دے کے تمہیں رکوایا ہے۔ میں پھر مجبوراً موٹر سائیکل سائڈ تے لائی تو میں آخیا بھی افسر نوں کوئی منت سماجت کراں گا، لیکن وہ ڈی ایس پی رینک کی آفیسر وہ خاتون سی ٹریفک دے۔ جس وقت میں قریب آیا تو اس نے باہر نکل آئی میرے نال، چونکہ اس کی کافی زیادہ شناسائی ہے، اس نے میری انگلی پکڑ کے اس گڈی تو مینوں سائڈ تے لے گئی، روڈ دے کنارے تو ہٹا کے کچی جگہ دیتے۔ تو مینوں سمجھ آ گئی کہ میرا موٹر سائیکل چیک کرنا مقصود نہیں ہے، یہ میرے کاغذ چیک کرنے مقصود ہیں، بات کوئی ہو رہی۔ اس نے مینوں کہا کہ اس طرح کرو، مہربانی فرماؤ بھائی جی کہ مینوں 2-4 لیتر بھی مارو تے بجے بھی دیو تے مینوں گھر بھی چھوڑے آؤ۔ میں کہ کی ہو گیا ہے؟ اس دا میاں بھی ڈی ایس پی رینک تے سی۔ اس نے کہا دی میرے نال 3-4 مہینے تو لڑائی ہے، میں اپنے بچیاں نوں نہیں مل سکتی کیونکہ بچے تے اس کوٹھی وچ رہندے نے جڑی اس نوں الاٹ ہوئی، میری پوسٹنگ تے جنگ وچ اس دی فیصل آباد ہے، اور سارے لوگ فیل ہو گئے نے، سارے درمیان کوئی صلح نہیں، پیچ اپ نہیں ہو سکتی۔ میں اس نوں کہ میری تاریخ ہیں 2-3 عدالتوں دے وچ تے اج تے میں جانا ہی کوئی نہیں فیصلہ آباد، تے راتی جنگ والے مکان تے ٹھہراں گا تے صبح ساجرے میں چونکہ یونیورسٹی جانا ہے تے پھر انشاءاللہ انہاں دے نال کراں گے کوئی بھی گل جڑی بھی ہے۔ دن گزر گیا، رات صبح اذاناں ہوئیاں، سردیاں دا موسم ہے تو باہر نہ دستک ہوئی، دروازے دی بیل بجی، لڑکا رہندا سی، اس گیا تو اس کہ جی پولیس والے دی گڈی۔ مینوں سمجھ آ گئی، اندر وڑ آئی، اس نے میں کیا کوئی دن تو ہو لین دے۔ اس نے کہ کی کرنا دن ہو گیا، صبح دی اذاناں ہو گئی، کپڑے چاہ کے بھیج رکھو تے چلیے۔ میں کیا نماز پڑھنی ہے؟ اس کہ چلو نماز پڑھ لو۔ میں کہ نماز پڑھنی ہے، نہاونا دھونا ہے، کپڑے بدلنے، ناشتہ کرنا ہے، مڑتا آ جانا تو صبح دے ٹائم 4 بجے آئے۔ اس نے کہا نہیں، اس باندھے رہنا ہے تو مڑ ساڑی گل کہاں سننی ہے جی۔ میں اس نال چلا گیا جی، اسی طرح کپڑے وچ رکھے۔ وہ پولیس لائن دے اندر وہ کوٹھی سی تو سردیاں دا موسم آئی، وہ صبح صبح کچھ واک کردا آئی، اور پھر اخبار بھی ویکھن دا زمانہ، اس وقت یہ ٹچ موبائل دا زمانہ نہیں سی۔ تو باہر نکل کے کوریڈور دے اندر بیٹھ کے اس نے کچھ کتے بھی پالے ہوئے ہیں، وہ بھی وہ نال باندھے ہیں، اس ٹائم چاہ بھی پیندا آئی، لکارج ولٹی کے مڑ اخبار پڑھدا آئی بہ کے، نال ٹیلی فون سیٹ پہ ہوندا آئی، ویلساں چل رہی ہوندی، ٹوں ٹوں دی ہو رہی ہوندی۔ چھوٹا گیٹ کھلیا سی، اس وچ میں داخل ہویا، سب تو پہلے تے میری بالکل کنڈ دی سیدھ وچ وہ پچھو چل رہی آئی ساڈی بابی۔ اس نے اینک دے وچوں ویکھیا تے اس نے اخبار چھوڑ دیتی، وہ کھڑا ہو گیا مینوں ملن واسطے۔ جس وقت اس نے مینوں جفی پائی نا، اس نے ایک لفظ کیا، اس کہ یہ تو میرا بھائی جان ہو گیا، دے پیچھو ایک سور آئی، وہ کیوں آیا ہے جب کہ ہو کے جا چکی ہے۔ میں کہ بس ہونو اس نو مکاؤ گفتگو نو۔ تو 2-1 منٹ اس ٹاپک تے گفتگو ہوئی۔ میں کہ کیوں اتنے تھوڑے درمیان فاصلہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا تانوں میرا اچھی طرح پتہ ہے، میری چچا زاد ہے، تتریرے میری، تے میں اس نو کوئی گل کیتی ہے تے اس نے نا مینوں لتر لا کے مار دیتا سی، تے نال یہ کیا سی تو کس لحاظ نال میرے نال بہتر ہے، جس رینک تے تو ہے اسی رینک تے میں بھی ہاں، جیڑا تیرا دادا ہے وہ میں دا بھی ہے، جیڑی تیری قوم ہے وہ میں دی بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑے کول تے نا بظاہر بڑا انہاں میں دسیا نا، انہاں دے بڑے ادب اداب ہوندے، ڈی ایس پیز ہون گے، بظاہر انہاں دی صورتحال ہوندی، اور بٹوین دا لائنز اور ان دی اپارٹمنٹس کمریاں دے اندر جڑے انہاں دے پرائیویسی ہوندی، جڑے انہاں دے بیڈ رومز ہوندے نے،
اس دے اندر انہوں دی صورتحال اے ہے کہ اس نے کہا کہ تو کسی لحاظ نال بھی میرے نال بہتر نہیں ہے، تو میں پھر اس نے آکھیا بھئی میں تیرا گھر والا ہاں، تو دفعہ ہو نکل اتوں، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جدوں تینوں سمجھ آ جائے نا میں تیرے نال بہتر ہاں، پھر تو آ جائیں، دیکھ تینوں ساری زندگی سمجھ نہ آوے میں تیرے نال بہتر ہاں، تو پھر کدی بھی نہ آویں۔ میں ساری کہانی یہ کوئی سٹوری سناون دا مقصود نہیں، یہ کی نے، یہ اپارٹمنٹ نے، یہ اندر پرائیویسی روم ہے جس وچ شوہر اور بیوی مل کے رہندے نے۔ قرآن مجید نے رسول اللہ دی شان تے ایک چیپٹر اور سورت نازل کیتا ہے، اس چیپٹر دا نام ہے دا چیپٹر آف اپارٹمنٹس۔ ساڈا ایک ادھا اپارٹمنٹ ہوندا ہے، ساڈی عام طور تے لوکاں دی ایک بیوی ہوندی ہے، جی ایک اور ہو جاوے جو دی بارے میرے ایک دوست نے بڑی اچھی گل کی تھی، سو کہ پروفیسر صاحب اللہ تے سمانی تو میں بعد اولا شریک ٹھیک ہونی دوئی جدن بھی آوے فساد دا باعث بندی، ٹھیک ہے؟ تو ایک کی ہوندہ ہے، ایک کی اپارٹمنٹ ہوندہ ہے، اس نو ہی انسان صحیح طرح ڈیل کر جائے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اتھے ادب اداب ختم ہو جاندے نہیں۔ رسول اللہ دی ازواج مطہرات دی تعداد 9 تو 11 ہے، اور اس نا دی اپارٹمنٹ تے قرآن نے مستقل ایک چیپٹر اور سورت نازل کر دیتی جس نو سورت الحجرات کہتے ہیں، جس مقام تے ہر طرح دی بیزتی کیتی جا رہی ہوندی اور او دا ویترا لیا جا رہی ہوندہ ہے، اور بیوی اپنے گھر والے نو لائن وچ حاضر کر کے تے کھڑا کر کے صرف لباس دے اندر ہی نہیں بلکہ ننگا کر کے دی بیزتی کر رہی ہوندی۔ اس مقام تے اللہ تعالیٰ نے سورت نو نازل فرمایا تے دسیا اس مقام تے بھی رسول اللہ دا ادب کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تے اس دے رسول دے سامنے اللہ کے نہ گئے کرو، واتقوا اللہ، اللہ کو ڈر دے رہو، ان اللہ سمیع علیم، یقین اللہ تعالیٰ اگو ٹپن آیا نو ویدہ بھی گتی ہوندہ ہے تے جیڑا ٹپ دا ہے انہوں جاندہ بھی گتی ہوندہ ہے۔ اس دا مظاہرہ ساڑی عام زندگی دے اندر اس آیت دی امپلیمنٹیشن ہے کہ فقہاء نے آکھیا کہ جس وقت کوئی بندہ نماز نیز کے کھلوتا ہوئے نا تو دے اگو نہ ٹپو، ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں حالت نماز اور حالت صلاة دے اندر وہ خدا دے دربار دے وچ حاضر ہوئے ہے، ہون اللہ دے دربار دے وچ ہے تے او دے سامنے کوئی نہ گزرے۔ نبی علیہ السلام دے سامنے ایہو ادب ہر وقت کیتا جاندہ، جی میں نماز دے وچ کسے دے کوئی نہیں گزردا، رسول اللہ دے سامنے بھی کوئی نہیں گزردا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس دے رسول دے سامنے ٹپ کے کوئی نہ لگ کے جاوے۔ اور اس ٹپن دا مطلب صرف یہی نہیں ہوندہ بھی نماز پڑھدا پیا تے اگوں نہ لگو، یہ دا مطلب ہے کہ قرآن دی ہر آیت دے آرڈر دے سامنے کوئی نواں آرڈر قائم نہ کرو، خدا دے قانون دے سامنے کوئی نواں قانون نہ بناؤ، رسول اللہ دی حدیث دے سامنے اپنی عقل نہ لڑاؤ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک بہت بڑے امام مجتہد اور فقیہ ہوئے نے، اور مستقل دین دے اصولاں دے وچوں اصول فقہ اور قیاس ایک مستقل اصول ہے جس نو مد نظر رکھ کے قانون سازی اور لیجسلیشن کیتی جاندی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فرماندے نے کہ میں نو جس وقت ایک ضعیف حدیث ہی مل جاوے میں اپنے دماغ نو کدی نہیں لڑائے، کیوں؟ اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تے اس دے رسول دے سامنے اپنی رائے اپنی اوپینین نہ چوو، بلکہ جو اللہ اور اس دے رسول نے فرمایا اس تے منو عمل کرو۔ اور جس وقت اسی نماز واسطے کھڑے ہونے ہیں، میں اگلے دن جمعے دیتے بھی بیان کیتا سی، جس وقت اسی کھڑے ہو کے این کرنے ہیں نا ہاتھ نال کہنے ہیں اللہ اکبر، باقی وی ارکان دے اندر اسی اللہ اکبر کہہ رہے ہونے ہیں، لیکن آغاز جس وقت کرنے ہیں نماز دا تو اس وقت اسی کنہ تک ہاتھ لے جانے ہیں۔ ساڑھے فقہاء نے کیا ہے یہ توڑا ہے انگوٹھا اس لیے ٹیپ پہ یہ توڑی کن دی لو نو ٹچ کر رہی، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹچ کر رہی ہوئے اور ہاتھ بالکل کعبۃ اللہ دی سیمت نو بالکل سیدھے ہوئے۔ ساڑھے کو لوگ این کر کے نماز پڑھنے انہوں نے کوئی نہیں تکبیر تاری ماں کی، مولویاں دے مسئلے ہوندے نا، ہاں وہ یعنی اللہ اکبر کیا ہے نا وہ اے پاسا کعبے والی پاسے تلی کو نہیں، جس یہ جڑی پہلی تکبیر ہوندی ہے نا یہ فرض ہوندی، یہ سنت نہیں ہوندی۔ تکبیر اولا
تکبیر تحریمہ نماز دے فرائض سٹارٹ لینا تسی موڈ بننا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ تھوڑا موڈ ہی غلط ہو گیا جس وقت تسی انتنا اللہ اکبر ہی نہیں کی ان کیوں کیندی کان نال انگوٹھے دا ٹچ کرنا کیوں ضروری ہے؟ ان تلیاں دا سامنے ہونا کیوں ضروری ہے؟ کچھ لوگ ہوندے ہیں نبی ایتھوں تائیں ہاتھ جان دے ایتھوں اللہ اکبر نہیں ٹھیک۔ فرمایا نہیں، ہاتھ بلند کر کے اے حصہ اس کان دی لو نو ٹچ کرنا چاہیے تے ہاتھ کھڑے دا مطلب کی ہے کہ میں ہینڈز اپ کر رہے ہیں اللہ دے سامنے، تیرے قانون دے خلاف کوئی قانون نہیں بناواں گا، میں ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، میں قرآن دے اگینسٹ کوئی قانون نہیں پاس ہون دیاں گا، کوئی قانون سازی نہیں ہوئے گی، حدیث اور قرآن اور سنت دی اقتدار اور حکومت قائم کیتی جائے گی، اسی اپنی لیجسلیشن قائم نہیں کیتے جائے۔ اس لفظ تے بڑا رولا پہ سی جو پاکستان دی پہلی اسمبلی بنی سی، ٹھیک ہے؟ ایک آرکائز ایک ڈپارٹمنٹ ہوندہ ہے، اس میں ساڑیاں پرانیاں کافی ساری چیزاں جڑیاں ہوندی ہیں پہیاں ہوندی ہیں، آرکائز ڈپارٹمنٹ ایک سیکٹری ہوندہ ہے، سیکٹری آرکائز۔ قائد اعظم نے کی فرمایا وہ دیاں تقریراں، وہ دے فرمودات، اس دے آرڈرز، وہ سیکٹری آرکائز دے ڈپارٹمنٹ اندر انہیں جوڑ کے رکھیا جاندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ساڑے کو بھی وہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو اس وقت ایک گفتگو ہوئی سی کہ ساڑے کو کہندے ہیں نا MNA ممبر آف نیشنل اسمبلی، اس MNA نو پہلے MLA کہندے سے، ٹھیک ہے؟ پہلے MLA ہوندہ سے۔ استاد بیٹھے اگر تانوں یاد آ رہے ہوئے، جس کو ساڑی کراچی دے وچ اسمبلی آئی، ابتدا دے وچ ساڑا پہلے دارالحکومت کراچی ہوندہ سی، پھر 65 دے وچ ایوب خان نے آ کے اس شہر بسایا جس میں اسلام آباد کیا جاندہ ہے، اور اس کے اندر نیشنل اسمبلی بنائی۔ تو جس وقت یہ اسمبلی بنی نا، مڑ MLA دی بجائے مڑ MNA ہو گیا۔ اگے ساڑے MNA نو MLA کہندے سے، وہ MLA دا کی مطلب ہے؟ یہ کیوں L ہٹایا گیا؟ ایس مجھے ذرا غور کرنا ہے، MLA دی بجائے MNA کیوں ہو گیا؟ L دا مطلب ہوندہ ہے لیجسلیشن، اور لیجسلیشن دا مطلب ہوندہ ہے قانون سازی۔ قائد اعظم نے کیا، وہ قانون تے پہلے دستور بنے ہوئے نہیں قرآن دی شکل ہے، قانون تا بناونا ہی کوئی نہیں دیتا، لیجسلیشن دا کی مطلب کٹو اس لفظ روی چھوڑو، ٹھیک ہے نا؟ یہ نیشنل اسمبلی دا ممبر ہے، لیجسلیشن اسمبلی دا ممبر نہیں۔ لیجسلیشن اسمبلی دا بندی ہے غیر مسلمان دی، کافران دی، جنہاں قرآن دے اگینسٹ قانون بنانا ہوئے، قانون سازی کرنی ہوئے، اسی تے قانون بنانا ہی کوئی نہیں۔ لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ، خدا کو ڈرو، خبردار کوئی لیجسلیشن نہیں، کوئی قانون ساز باڈی ہے ہی کوئی، نہ بندہ ہے نہ باڈی ہے نہ کوئی لوگ نے، کئی شے بھی کوئی نہیں، قانون بنے ہوئے ہیں پہلے، ٹھیک ہے؟ تو اس تو بعد پھر اس کا نام MLA دی بجائے MNA ہو، کوئی قانون بنان والی باڈی ہی موجود نہ ہوئے۔ تسی ہر نماز دے وچ نمازاں 5 پڑھی دیاں، ہر واری اینج کر کے ہینڈز اپ کر دیو، قانون بنانا ہی نہیں تیرے قانون دے سامنے، تیرا قانون بنے ہویا ہے، اقتدار تیرا ہے، حکومت تیری۔ اللہ نے انبیاء دوتے کتابہ نازل فرمائیاں، تے فرمان تو بعد قرآن مجید دے تیسرے پائرے دے وچ آیت فرمایا کہ ما کان لبشر نہیں، ما کان لبشر نہیں، کہ کس طرح ہے، ان یکلمہ اللہ، نہیں، الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پوری آیت کس طرح؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ اللہ فرماندہ ہے کسی انسان کسی بشر نو کی حق پہنچ دے، تدرسون ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، نہ فرشتیاں نو کوئی حق ہے کہ کسی دا اتے کوئی سردار بن کے بویں، نہ انبیاء نو کوئی حق ہے۔ فرمایا قرآن کتاب پڑھن تو بعد پھر تسی مسلمانوں کے کافر ہو جاؤ گے اگر تسی کہو گے کہ اللہ تو علاوہ کسی اور دا اقتدار ہے۔ ہینڈز اپ کرو اور ہر وقت اعلان کرو کہ اس کی حکومت تو سوا کسی دی حکومت نہیں، مطلق اعلان جس ساری کائنات دا بادشاہ ہے تے او دی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک، ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام اللہ نے قانون سازی دی بھی اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور قرآن مجید میں حکم موجود ہے کہ جو کچھ آپ دیندے نے وہ لے لو، اور جس تے کلو منع کر دینے اس تے کلو رک جاؤ۔ تو قانون سازی کا بھی آپ نے حکم ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں لا تقدموا، جس طرح قرآن مستقل ایک اساس ہے، اس طرح سنت بھی ایک اساس ہے، اسی طرح اجماع بھی ایک اساس اور قانون ہے، اور پھر قیاس اور اتحاد بھی ایک مستقل سورس ہے اسلام کے اندر قانون۔ تو اس تو ہٹ کے ان چار چیزاں تو ہٹ کے کسی نے بھی حق پہنچ دے، تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس دے رسول دے سامنے گزر کے جیتے اور اپنے قانون بنانے نہ شروع کر دیو۔ ان اللہ سمیع، اللہ سن رہا ہے جنہیں تسی گلاں کر دیو۔ ان اللہ سمیع علیم، اے فرما کے اس کے بعد اگلی بات کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ایمان والے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازاں بلند نہ کرو، فوق صوت النبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آواز۔ پرانی زبان دے وچ صوت آواز نو کہندے سن، تے ہن ماڈرن عربی دے وچ صوت ووٹ نو کہندے، صوت ووٹ نو کہندے نے۔ اس وقت ساڑھے کو لوگ کہہ رہے ہیں ووٹاں ہو رہی ہیں یا ووٹ ہو رہے ہیں، اتنے کہندے نے اصوات ہو رہے ہیں۔ آواز بلند کرنی ہے کہ ایسی فلاں شخص پرائم منسٹر منتخب کر رہے ہیں، ایسی فلاں شخص پریزیڈنٹ منتخب کر رہے ہیں، یہ آواز ہے۔ اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، تاڑی کوئی حق رائے دی حضور دے خلاف نہیں ہونی چاہیے، تسی کوئی ووٹ رسول اللہ دے خلاف دے سکتے ہی نہیں۔ اے جی قرآن دی آیت ہے نا، ایک بڑی سٹرکٹ آیت ہے اور بڑی سخت آیت ہے۔ ایک پارٹی ہے وہ دا مینیفیسٹو ہی اسلام دے مطابق نہیں ہے، تو تسی خدا دے اگینسٹ، خدا دے رسول دے اگینسٹ ووٹ پا رہے ہو۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ دے ووٹ تو بعد کے اور کدے ووٹ پاؤ تسی؟ رسول اللہ نے این فرمایا، اللہ نے این فرمایا، تو تسی کدے اور دے ووٹ؟ جنہاں لوکاں دا شروع تو مینیفیسٹو ہی ہے، وہ کہندے ہیں کہ ساڈا فیسٹو لبرل ہے، اسی لبرل ہیں، اسی قرآن و حدیث والی حکومت نہیں بنانی، اسی تو لبرل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لبرلزم دی کوئی اجازت نہیں ہے، اسی ووٹ دے ہی نہیں سکتے، قانون اسی پابند ہیں قرآن دی اس آیت دے مطابق، صرف اس جماعت نو ووٹ دین تے جڑا جس دا قانون اور آئین اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ دا بنے ہوئے آئین اور اس دا بنے ہوئے قانون۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول، تے آپ دیاں گلاں تو آپ دیاں حدیثاں تو ہٹ کے کوئی اور اونچی گل بھی نہیں کرنی۔ کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس آیت شان نزول ہے کہ ایک صحابی اس کی آواز بڑی بلند سی، ٹھیک ہے نا، جس وقت وہ گلاں کردا آنا وہ کسی دے کان چ بھی گل کرے آنا 10-12 بندے موڑ بھی سن لیں۔ انہاں دے وچ حضرت عباس بھی ہے، حضور دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی آواز اتنی بلند اللہ تعالیٰ نے بنائی آئی، جہیر صوت عربی دے وچ اس شخص نو کہندے نے جدا بلارا بہوں بارا تے اچا ہو۔ تو حضرت کاکا ایک صحابی نے تو ناندا بھی بلارا بہوں اچا ہائی، حضرت عباس دے بارے اور حضرت کاکا دے بارے سیرت دیاں کتاباں دے وچ آیا ہے۔ جس وقت جنگاں دے وچ شرکت کردے ہاں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بھی ملتا ہے اور حضرت کاکا دے بارے کی اتنی گھمسان دی جنگ لڑدے سن، ٹھیک ہے نا جی، اتنی گھمسان دی جنگ لڑدے سن کہ وہ ایکسٹرا تلوارہ نال لے کے جاندے ہیں، ایک تلوار کدی بھی پوری نہ ہوئی ترٹ جاندی ہیں، تلوار آدھی جو بچ جاندی ہیں، اتنی سخت گھمسان دی جنگ لڑدے سن حضرت عباس بھی اور حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ تو پھر تلوارہ ٹوٹ جاندی ہیں، تو پھر تلوار ایک بڑا سارا ہتھیار ہے، دوسرے نال تو جنگ لڑی تھی ہوئی، ایک بندے دا او ہتھیار ہی بج ٹوٹ جائے تو پھر اس نے کتنا جنگ لڑنی ہے۔
تو پھر آپ ہتھوں نال جنگ لڑتے سے، ٹھیک ہے نا جی. وہ مک کسی نو مرندیاں من کے وہ بچ جاتا ہے، پھر تھک جاندے سن، چونکہ انسان لڑتا رہے مکاں چاٹاں دے نال تھک جاتا ہے، پھر وہ آخر تے اپنی آواز دا سہارا لیندے. ٹھیک ہے نا جی، آواز دا کیویں سہارا لیندے ہاں؟ اس بندے نو نپنا، وہ دے کان تے منہ رکھ کے چھک کے انہوں ساتھ مارنا تے وہ دماغ دی نجالی پاٹ جانا. ٹھیک ہے نا؟ اے حضرت عباس روایات دے وچ ملتا ہے کہ اگر گلی دے وچ گزر رہے ہو جا رہے ہوئے نا تو چھک کے کسی نو صد مارے نا تو حاملہ عورتاں گزری اتنا ترا ہوندا کہ انہوں نے عمل ساکت ہو جاتا. ٹھیک ہے نا جی. تو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آواز تو تھوڑی آواز بلند نہ ہوئے، ولا تجہروا لہو بالقول، رسول اللہ نال مخاطب ہو تو اتنا اونچا ساتھ انہوں نہ مارو جی میں تسی عام ایک دوسرے نو بلاندے ہو تو آواز دے دیندے ہو. کجہر بعضکم لبعض، اگر تم ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں. ایک ہندہ ہے ضبط، ایک ہندہ ہے حبط. ٹھیک ہے نا؟ ضبط اور حبط وچ کی فرق ہے؟ گورنمنٹ ایک پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی دوتے کیس بازی ہو رہی ہے، بعض اوقات گورنمنٹ نو کرکی دا آرڈر دینا پہ جاندہ ہے کہ یہ پراپرٹی ضبط کر لے جائے. ٹھیک ہے نا؟ کوٹھی ہے، فصل ہے، انہوں ضبط کیتا جاندہ ہے. ہونوی توڑے کول کدی کدی پولیس والے آ جاندے نے مشین لائے کے تو وہ ساری کھڑوتی کڑک پڑھ لے، وہ کڑک ضبط سرکار ہو گئی، زمین ضبط سرکار ہو گئی. جس وقت چیز ضبط کیتی جاتی ہے اس چیز نو خراب کوئی نہیں کیتا جاندہ. مشین تو سامی واٹ کے گھر لے جاونی ہے، بڑو لے پاونی ہے. ہن گورنمنٹ نے اپنی مشین چ بھیجی ہے تو اس نے کڑک وڈوا کے بغیر گوداماں دے وچ کڑک پہنچا دیتی. ایک ہی ہے وہ کوٹھی ہے، اس نو ضبط سرکار کیتا ہے تو کوٹھی نو ڈھانا شانا کوئی نہیں، انہوں خراب نہیں کرنا، تھوڑے سے تھوڑے ہوتے کوئی مار کے برباد نہیں اس نو کرنا، بلکہ اس نو ضبط کر لینا ہے کہ وہ تواڈی ملکیت آئی ہن گورنمنٹ دی ملکیت ہو جائے گی یا کسی اور بندے دی ملکیت کر دیتا جان گے. اس شے نو خراب اور روین نہیں کیتا جائے گا، تباہ و برباد نہیں کیتا جائے گا. انہوں اپنی حالت تے رکھ کے صرف اس دا سٹیٹس چینج کیتا جائے گا کہ ہن اس دی نہیں ہے، ہن گورنمنٹ ہو. اینو کہندے نے ضبط. اے تے ہے ضبط. حبط کی ہوندا ہے؟ حبط ہوندا ہے اس انہوں کونج کان کے گھر کوئی نہیں، انہوں فنا فلا کر کے برباد کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ انہوں فنا فلا کر کے برباد کر دینا. اگر وہ کوٹھی دی شکل ہے کہ وہ مشینہ پا کے انہوں ڈا کے وہ ایٹ نہ لیٹ بجا دے. اگر فصل ہے تو کھلوتی فصل سکی نو آگ لا دے. یہ کی حبط ہے. اللہ فرماندہ ہے کہ رسول اللہ نو اگر تم ساتھ چے مارے ہیں نا ان طرح جی میں تسی اپنے بچیاں نو ساتھ مار دیو یا بھائیوں نو ساتھ مار دیو یا اپنے جیسے انسانوں نو بلاندے ہو. فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے؟ یہ کی ہے ان اپارٹمنٹس دے اندر ازواج مطہرات دے حجرات دے اندر ان چیزوں دا خیال رکھیا جا رہا ہے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات رو ہی حق حاصل نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام ان طرح مخاطب ہومن جس طرح ایک دوسرے دے نال مخاطب ہونی نے یا باقی انسانہ دے نال. اس پروٹوکول دا خیال رسول اللہ دی حجرات دے اندر بھی رکھیا جائے. اس واسطے ان آیات نو اتنے نازل کیتا کہ عام حالات دے صرف بیویاں ہی ہوندیاں نے جڑیاں ادب اداب دے فرق لیندیاں نے. رسول اللہ دی احترام نو اس مقام تے بیان کیتا گیا کہ کوئی یہ بیوی نہ سمجھے کہ میں ہون ربی السلام دے نال انہاں دی بیوی بن چکی ہیں تے فلہذا ہون مینوں ادب کرنے دی ضرورت کوئی نہیں. 22ویں پارے دے وچ آیات کریمات دا رکوع نازل ہویا ہے. اس دن جس دن نبی علیہ السلام دی شادی ہوئی آئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نال. ٹھیک ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال آپ دی شادی ہوئی تو آپ نے دعوت ولیمہ کی تھی. ٹھیک ہے؟ آپ نے اس وچ کئی ڈاچیاں ذبح کی تھیاں، دمبے ذبح کیتے، باقی ہور بھی پہاڑو ذبح کیتے. لوگوں نے دعوت دیتی، دعوت طعام اور دعوت ولیمہ. اذن عام سی کہ جو بھی سوادی دے وچ رہندا ہے حضور دی دسترخوان تے انہوں دعوت دیتی جا رہی. ٹھیک ہے؟ سارے لوگ آئے کھانا کھاندے رہے. آخر دوتے 3 آدمی بچ گئے جڑے آخر تے جنہوں نے روٹی کھاتی سی. ٹھیک ہے نا جی؟ انہوں نے کھانا کھا کے اس بعد گلہ کرنی شروع کر دیتی آپس دے وچ بیٹھ کے.
ٹھیک ہے نا جی؟ اور کوئی واحد گفتگو نہیں کی تھی. گفتگو کی ہو رہی آئی ساڈا کی مقام ہے تو رسول اللہ دا قیمہ سانو گڑ گل کے سدیا گیا ہے, سانو دسترخوان ساڑی واسطے بچھایا گیا ہے, سانو ادھتے بڑے احترام نال بہایا گیا ہے اور سانو کھانا کھلایا گیا ہے. گلاں کردے بیٹھے نبی علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کھانا کھا رہا ہے تو ہوں گھر جاندے, لیکن وہ حضور دیاں فضیلتاں بیان کر رہے ہیں, گو حضور دیاں فضیلتاں بیان کر رہے ہیں. اللہ نے یہ گل بھی چنگی کوئی نہ نہیں. اترکو ناظر کی تدقی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام. حضور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے گھر دے وچ داخل مت ہو جب تک آپ اجازت نہ دے دے من کامن دی. اے فرما کے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. جس وقت انسان کھانا پکا رہے ہوندہ ہے کچن دے ہوئے یا باہر ہوئے کو آگ بالدہ ہے وہ دا دھوں نکل دے, دھوں اس بات دی علامت ہوندی ہے کہ تلے کھانا پک رہے ہیں. اللہ نے فرمایا حضور دی طرفوں اجازت نہ ہوئے تو اس دھوں والو نہیں ویکھنا. دھوں نکل دا پیا اتنے کپڑ پک دے پئے ہوں دمبے کسے کھلے ہوں, ٹھیک ہے نا جی, تواڑیاں رالو نہ وگے. اس دی اجازت نہیں کہ حضور دے گھر والی پاسے منہ کرو بھئی ہن دھوں نکلدا پیا تے روٹیاں پکدیاں پئیاں ہونیاں دھوں مڑ سانو سدے سینٹ سی کوسا ہے غیر ناظرین نہ ہو ولیکن اذا دعیتم, ہاں جس وقت تنوں بلایا جاوے فادخلوا داخل ہوئے کرو, وَإِذَا طَعِمْتُمْ اور جس وقت کھانا کھا چکو فانتشروا تو پھر باہر نکلو. وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ تے بیٹھ کے گپا مارنا کی مطلب کیوں کہ تسی گلاں کیتیاں, حالانکہ گلاں کوئی اور نہ ہوئی او دے وچ تو ترائے بندے بیٹھ کے حضور دی شان بیان کر رہے ہیں کہ سانو دعوت دتی گئی ہے کھانے دے. وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ فرمایا ان ذالکم یؤذی النبی, رسول اللہ نو تکلیف ہو رہی آئی. آپ سوچ رہے ہیں بھئی نہ کھانا کھا رہے آئی, ٹھیک ہے نا جی, پردے دا اہتمام ہے, گھر دے وچ کھانا کھوایا جا رہا ہے تو یقیناً جس وقت باہر دے لوگ کھانا کھا رہے ہوندے نہیں تے اہتمام پردے دا آئی. تو ازواج مطہرات چاہدیاں کہ لوگ ہن چلے جاندے تے اسی پردے جو باہر آ کے اپنے کمرے دے وچوں جڑے گھر دے کام کاج آ رو کری ہے, ٹھیک ہے نا جی, لیکن وہ بندے ترائے بیٹھے ہونے سے گلنا کرتے پہنے. ذالکم یؤذی النبی فیستحیی منکم, نبی علیہ السلام جھجکے کھڑے نے اس بات کو کہ میں انہوں خود نہ کہاں میں تھی چلے جاؤ, آپ جو بلایا تو انہوں نے تھی جاؤ واگ جاؤ. اس دوچ ایک شرم محسوس کر رہے ہیں نبی علیہ السلام, انہوں نے کہنا کہ تسی چلے جاؤ. اللہ کہندہ ہے کہ رسول اللہ یستحیی منکم ولیکن اللہ لا یستحیی من الحق. اللہ نے جھاکا چھاکا کوئی نہیں, کیوں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کرے حضور نے تو جھاکا آیا کھلوتا ہے وہ تو تانوں نہیں کہے, لیکن آپ انہوں تکلیف ہو رہی ہے. اس آیت تو بعد اگلی آیتاں دے وچ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس تو بعد اگو موڑ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جی لوگ نبی علیہ السلام اذیت دیندے نے, بھاویں بیٹھ کے گلاں ہی کرندے رہے, حضور دی شان ہی بیان کرندے رہے, وہ اندر برقع پردہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں بھی یہ جال میں اسی باہر نکلی. حضور انتظار کر لینے میں کھانا کھا لیا ہے ہن باہر چلے جاندے, لیکن حضور جا کے تے وجہ تو انہوں نے کہہ ہی نہیں رہے. یہ ساری گل کرن تو بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جڑے لوگ اللہ تے اس دے رسول نو اذیت دیندے نے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ دنیا دے بھی انہاں دے تے لعنت بھیجدا ہے تے آخرت دے وچ بھی لعنت بھیجے گا. وعد لہم عذاب الیما, انہاں دی واسطے دردناک عذاب بنا کے رکھے ہوئے. رسول اللہ کو اتنی تکلیف ہوئے تھے اللہ اس کی گوارہ نہیں کر رہا, چے جائے کہ لوگ انہاں دے بارے اے گفتگوہ کریں جی وہ جیسی آئے وہ جے بھی ہے, انہاں دیاں بھی دو لتاں ہیں, ساڑیاں بھی دو لتاں ہیں, ساڑیاں بھی دو اکھی ہیں, انہاں دیاں بھی دو اکھی ہیں, اور یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق, اسی بھی روٹی کھانے ہیں تے بھی روٹی کھاندے نے, اے بھی بازاراں دے وچ ٹردے ونے. اللہ فرماندا ہے اس طرح کہ جہر بعضکم لبعض, اے دوئی گفتگو کرنی تے کجا انہاں نو عام جویں ایک دوے نو بلاندے ہیں تے بلاونا بھی کوئی. جہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون,
پورے قرآن دی ترتیل اور تلاوت موجود ہے. جنہ لوگوں نے ہی اپنے ذہن دے وچ یا اپنی زبان تے گفتگو لے آندی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بشری تقاضے اُن طرح دے نے جویں ساڈے نے. او بشری تقاضیاں دی گفتگو کرنے والے لوگ یا کافر ہوندے نے یا منافق ہوندے نے، مسلمانوں دے ایک بھی نہیں ہوندے. تو فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس طرح کرن دے نال تواڈے اعمال حبط کر لے جان گے اور تانوں احساس تک نہیں ہوئے گا. اس تو بعد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم، بلا شبہ وہ لوگ جڑے اپنی آوازاں پست رکھ دے نے. ٹھیک ہے نا جی. یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ بیٹھے نے لیکن اونچا نہیں بول دے. یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اللہ فرماندا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، جڑے ہولو بول دینے نا انہاں دے دلاں دا اسی امتحان لے لے. ٹھیک ہے نا جی. ہولو بولن والےاں دا امتحان اسی انہاں دے دل دا امتحان. اونچا کیوں نہیں بولندے تے ہولو کیوں بولندے تے اس گل وچ انہاں دا امتحان لے لیا. اونچا بولن والا جڑا ہے کہ جار بعضکم لبعض، او مسلمان ہی نہیں ہے. تحبط اعمالکم دے درجے دے وچ. تے جڑا ہولو بول رہا ایک گل ہے، وہ ہولو بھی کیتی جا سکتی، اونچی بھی کیتی جا سکتی، گل تو وہی ہوندی ہے نا. لیکن آہستہ بولن دی وجہ تو اجر کی مل رہا ہے تے اونچا بولن دی وجہ تو عذاب کی مل رہا ہے. یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اللہ فرماندا ہے جڑے ہولو بول دے نا انہاں دا سی امتحان لیا ہے دلاں دا. للتقوی، تقوی نو مد نظر رکھتے. لہم مغفرۃ، ان کے سارے گناہ بخش دیے گئے. صرف وہ ہولو گل کی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے نا. ہولو بولن والے دے سارے گناہ بخش دیتے جاندے نے. وَأَجْرٌ عظیم، تے انہوں نے بڑا اجر بھی ملتا ہے. اجر ہمیشہ کسی کام کرنے ہوتے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. کسی کام کرنے ہوتے اجر ملتا ہے. ایک بندہ وہی گل اس نے کیتی ہے، دوسرے نے بھی کیتی ہے، ایک نے تھوڑی اچیری چ کیتی ہے، ایک نے تھوڑی ہولی کیتی ہے، اس نواں عمل تک کیتا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اللہ فرما رہے ہیں نہیں یہ بھی مستقل ایک عمل ہے اور میں اس دنیا تے اس کا اجر بھی دیکھیا ہے اپنی آنکھاں دے نال. بڑے خرید وچ ایک بندہ سی، دو تین بیٹے ہیں. انہاں جو جڑا بڑا آئی نا جی، او ہمیشہ جڑا نا کوئی گھر دا کام شام کوئی نہیں کرے. نہ اس دار کرنی، نہ اس پٹھے وڑنے، نہ اس حال وانے، نہ اس پانی لاونا. ٹھیک ہے نا جی. کوئی کام نہ کرنا، ہمیشہ ویلے ہی رہنا. اس دے مقابلے تے اس دے جڑے دوسرے بھائی ہیں انہاں حال بھی وانے، انہاں پانی بھی لاونے، مال دی بھی کرنی، سارے کام انہاں کرنے. جدن ساڑے کل میلہ لگے نا جڑا وہ ویلا آئی نا انہوں ڈبل پیسے ملتے ہیں. جڑے سارا دے کام کریں دے ہیں انہوں نے ادھے مثلا انہوں 500 دیتا ہے، اس ویلڑ نو جڑے نکے ہیں انہوں نے 250 دیونا. وہ ایک دن وہ گل کیتی ساری اولاد رل کے اپنے پیو دے نال، پیو یہ جڑا ہے یہ نہ پٹھے کریندا ہے، نہ کنک وڈھیندا ہے، نہ ساڑے نال فصل کریندا ہے، نہ کنک کتے دے وچ ساڑے نال حل وہیندا ہے. ان تو دگنے پیسے دینا ہے تو سانو جڑا ہے تو سانو ادھے دینا ہے، تو ساڑے نال زیادتی کر. اس مقام تے اس جٹ پیو نے جڑی گفتگو کی تھی وہ عین قرآن دے مطابق. اس کیا کہ کام تو تسی ہو کریں دے پر نکی جی گل ہوئے تو تسی میرے کو اچھو اچھو بھوک دے بھی ہو. تسی میرے کو اچھو اچھو بھوک دے بھی ہو. وہ پرنے آئے تو دے 4 بال ہیں تو میں لتر بھی مار رہی نا تو چوپ کر کے کھلوتا رہتا بھاوے سارا چپارا بندہ بدا رہتا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ ہے جنہیں لوگ اللہ دے رسول دے کول چوپ کر کے بیٹھے رہتے. یہ چوپ کرنا بڑی وڈی نیکی ہوندی ہے، بڑا کوئی اجر گھٹی جاندا ہے. انہاں دے گناہ ہی معاف ہو جاندے ہیں. لہم مغفرۃ و اجر، میں اجر دتا ڈٹھا، میں دے گناہ بخشیندے ڈٹے. تے جڑے ڈھیر کماں دے کرو بڑے ودے ہن انہاں نوں میں لتریندیاں ڈٹھا، انہاں دی بیزتی ہوندی ڈٹھی، انہاں نوں اجر بھی گھٹ ملدا، انہاں نوں تے پیسے ڈیندے. ٹھیک ہے نا جی. تو بات کی ہے اللہ فرما رہا ہے یغضون اصواتهم عند رسول اللہ ہے. صحابہ دے باقی جنگاں لڑنیاں ایک پاسے، نمازاں پڑھنیاں ایک پاسے، درود شریف پڑھنے ایک پاسے، حضور دی خدمت کرنی ایک پاسے. تے جڑا صرف چپ کر کے حضور دے سامنے بیٹھے رہندے ہیں کیویں کر کے
صحابہ کہندے نے حضور دی بارگاہ جسی بندیا سے ہاتھ باندھ کے سیکھے تو کیویں باندھیا سے ساڑھے سیر تے آگے پکو باہر آئے انہوں پتہ شدہ کوئی نہ ہوندہ بھی یہ سکو یا کوئی جانڈے یا یہ جیندہ بندہ بچ نہ سا سیر حلامنا ٹھیک ہے نا جی عبادت کریں لگے ہاں جیسے کدی غور کرو دو بندے نہیں نماز اندھتے غور کریا ہے یہ تھائیں تو خود فیصلہ کر لینا ہے قبول کہیں دی ہو رہی ہے یہ تھائیں دنیا دی کرنی تو اللہ نے قبول ہے لیکن یہ تھائیں نظر ہم دی کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوندے نے کسی لئے ٹوپی سدھی کر رہے ہوندے نے کسی لئے موڈا کھرک رہے ہوندے نے کسی لئے جناب گٹا کھرک رہے ہوندے نے کسی لئے کچھ کر رہے ہوندے اور انہوں نے مقابلے کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ وہ نیتے تھی اس تو بعد موڑ انہا کوئی موومنٹ نہیں کرنی سوائے نماز ٹھیک ہے نا جی سوائے نماز کوئی موومنٹ ہی نہیں ہوئی بج کہنے ہیں کہ دادا جی رحمت اللہ علیہ کسی نے نماز پڑھن طریقہ سکھایا تو فرماندے ہیں کہ جس لئے قبلہ رخ ہو جائیں ٹھیک ہے تو نماز نیت لگیں تو دو پیران درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے ہے وہ فاصلے نو مد نظر رکھ کے جڑے پیران دے انگوٹھے نا جتھے انہوں رکھنا ہے نا یہ نہیں ساکھنا بھی یہ انگوٹھے رکھے این محسوس ہونا ہے بھی تیرے انگوٹھے دے وچ کیل ٹھکے دو انگوٹھے دے وچ زمین نال تو پائے واسط ہو جانا جتھے نیتی آئی نا جتھے انگوٹھا اتھائیں سلام پھیرن تا یوں انگوٹھا رہے اے نہیں کہ اتنا فوٹ کس لئے ایدے ہو یا کلوتوں میں کس لئے ایدے ہو یا کلوتوں نماز بات جیسے ٹھیک ہے نا نماز ٹوٹ جائے گی تو موومنٹ کر رہے ہیں تو صحابی کہندے نے حضور دی بارگاہ چسنبانا تے پکوانو اس بات تا پتہ نہیں ہے کہ آیا یہ انسان زندہ نے یا یہ کوئی سکیو درخت نے اسیں بیٹھے نے حضور دی بارگاہ دے جمعے ہو یہ کدو سکھے آئی صحابہ نے ایک حدیث جبریل ہے جڑی کہ بخاری شریف دے اندر مسلم شریف دے اندر یا باقی حدیث دی کتابہ دے اندر اس سب تو پہلے اس حدیث کو بیان کر کے پھر ایک چیپٹر چل دینے حدیثاں دے اس نے حدیث جبریل کہندے نے اور اس نے روایت کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے جیسی موجود آسے دے جمعہ دا آئی حضور ممبر تے تشریف فرما ہو گئے ہیں خطبہ دیون واسطے ہون تقریر شروع ہومن آلی آئی ٹھیک ہے نا جی جس ٹائم تے میک شیک سیدھا کیتا جا رہے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزہ وقت موجود نہیں سن لیکن ایک ڈنڈا ہوندہ آئی اس نے پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوندے سن تو یہ مطلب ہے کہ ہون خطبہ شروع ہومن آلا ہے حضور آگے ممبر تے بیٹھ گئے نے جتنے خطبہ شروع نہیں ہویا فداخل راجل ایک بندہ آگے اس مسیح جوڑیا ٹھیک ہے نا جی حضرت عمر فاروق فرما دے نے وہ دی اتنے چٹے کپڑے آن بھائی اتنے چٹے کپڑے آن کدی ویکھے ہی نہیں وہ دی اتنے کالے وال آن اتنا کالے وال آن لاسا کدی بندے ڈٹھا ہی نہیں اس دی اتے کوئی اثر نہیں مٹی دا دھوڑ دا سفر دا انسان سفر کر کے بھویں ایسی باستے بھی بہ کے آوے پتہ لگتا ہے بھی سفر کر کے آئے ہے چہرہ مرجا جا وہ فریش ہے انہیں لگتا ہے وچ حدیث دے اندے حضرت عمر کہندے نے انہیں لگتا ہے جو مسیح دی کات دنال ہوتا گارے تے نا کے غسل کر کے تے ہون مسیح دے داخل ہو گیا لیکن بندہ انہیں ایک بھی نہیں آ جانتا اگر ایڈا قریبوں چردہ تے اس نے تو سارے بندے جان دے لیکن ایک بندہ بھی اس نے نہیں جانتا وہ داخل ہویا اور آ کے رسول اللہ دی بارگاہ دے وچ جس وقت آپ ممبر تے تشریف فرمائے آپ دے نال اس نے مصافہ کیتا قدم بوس ہویا موڑ اتحیات دی شکل دے وچ بیٹھ گیا ٹھیک ہے نا جی اتحیات دی شکل دے وچ بیٹھ کے اس نے کچھ سوال کیتے ہو مشہور 3 سوال نے سب تو پہلا سوال اس نے کیتا کہ مل ایمان ہو یا رسول اللہ ایمان کس نو کہندے نے حضور نے اس کا جواب دیتا تے جواب سن کے اس شخص نے آکھیا صدقتا یا رسول اللہ جو کچھ تسی فرما رہے ہو سچ فرما رہے ہو معلوم نہیں ہویا جی میں سوال دا پہلے ہی پتا تے جواب دا بھی پتا پھر اس نے دوسرا سوال کیتا مال اسلام یا رسول اللہ اسلام کس نے کہے جاندہ ہے تو آپ نے اس کا بھی جواب دیتا تھے اس نے جواب چاکیا صدقتا یا رسول اللہ تجھے ٹھیک فرما رہے ہو پھر اس نے تیسرا سوال کیتا کہ مل احسانو یا رسول اللہ احسان کی ہوندہ ہے حضور نے دا مفسر جواب دیتا ایمان دا بھی دسیا اسلام دا بھی دسیا
بڑا مشہور ہے، نماز ہوندا ہے، روزہ ہوندا ہے، زکات ہوندی، اس نو اسلام کہندے نے۔ تے کتاباں دے نال ایمان لے آونا، فرشتیاں دے نال ایمان لے آونا، قیامت دے نال ایمان لے آونا، انبیاء دے نال ایمان لے آونا، یہ ساری چیزاں عقائد دے نال ایمان نال تعلق رکھدیاں نے۔ اسلام یہ ساری چیزاں بیان فرمائیاں، آخر تے فرمایا کہ مل احسانو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کی ہوندا ہے؟ آپ کہندے نے، صحابہ کہندے نے کہ اس تیسرے سوال دا سانو کوئی نہیں پتا، سانو اس گل دا پتا ایمان کی ہوندا ہے، سانو اس گل دا پتا اسلام کی ہوندا ہے، لیکن سانو احسان دا کوئی نہیں سی پتا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، خدا دی عبادت انجوان کیتی کر جی میں خدا نو تو ویدہ کرتی، ٹھیک ہے نا، تین خدا نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر تیری یہ جرت، تیری یہ مقام نہیں ہے کہ تو خدا نو ویکھ سکیں، مڑ ایمان رکھ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ خدا میں نو ویکھ رہے ہیں۔ اس پوزیشن دے وچ نماز پڑھیں گا کہ اللہ میں نو ویکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس وقت انسان دا ایمان آ جاوے کہ اللہ میں نو ویکھ رہے ہیں، یہ ایمان نہیں، یہ احسان ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی ایمان اسلام نہیں گلاں تے کرنے ہیں، لیکن احسان تے پورا نہیں اتر دے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ ویکھ رہا ہے سانو، انسان تے مسلمان تے کیفیت تاری ہو جاوے کہ میں نو خدا ویکھ رہے ہو، کدی گناہ کرے بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ احسان دی پوزیشن تے اسی نہیں ہندے، نہ سانو خدا نظر ہوندا ہے تے نہ اسی اپنے آپ نو یہ سمجھنے آئے کہ سانو اللہ ویکھ رہے۔ اسی سمجھنے ہیں بھی خدا بھی ساڑھے کو لک کو ہے تے اسی بھی خدا کو لک کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ روزے دے وچ ایک کیفیت ہوندی کہ انسان تنہائی دے وچ بھی ہوئے نا تو کہندا ہے میرا اللہ میں نو ویکھ رہا ہے، جتنی مرضی اس نو پیاس لگی ہوئی، جتنی مرضی اس نو بھوک لگی ہوئے، وہ پانی بھی نہیں پیندا اور کھانا بھی نہیں کھاندا، اس وجہ تو کہ میں نو اللہ ویکھ رہا۔ والد صاحب لطیفہ سناندے ہوندے ہاں، آدھے آنے ایک جٹ جڑا نا وہ ڈور لے کے ودا چڑھیندا تے روزہ ویکھی ودائی، بڑا اس نے روزہ تنگ کیتی بتایا، ڈوراں نو لے کے جائیں نار تے گیا، نار دے وچ گڑومی آئی ڈوکی، اس کپڑے لا کے تے اودے وچ چھال مار کے تے ہٹھاں ٹپ گیا تے باہر نکل کے تے لوکاں نو دسے اس نے روزہ بھی بہوں لگا ہے تے پانی بھی رج کے پیتا ہے تے پتہ خدا نو بھی کوئی نہیں لگا۔ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ میں کوئی نہیں ویکھ رہا، اوتھے جڑے میں جس نے ہیٹ رہ گیا گڑومی دے وچ اوتھے میں کون ویکھ رہا۔ جس وقت اس دا یہ عقیدہ ہوئے نا بھی گڑومی میں خدا کوئی نہیں ویکھدا، اس وقت تے احسان دی کیفیت نہیں آئی۔ تو احسان دی کیفیت طاری ہو جائے تو حضور دے کول انہوں نے پوچھ کے تے پھر اجازت لے کے باہر چلے گئے۔ اسی بڑے حیران کہ اے بندہ چون آیا ہے، پڑھیا جمعہ بھی کوئی نہیں سن، ترائے سوال کر کے تے نہ تقریر سنی سو، نہ جمعہ پڑھیا سو، نہ نماز پڑھی سو، تے جاندہ رہا یہ کی ہویا۔ حضور علیہ السلام نے جس وقت جمعہ پڑھا لیا تے سارے بیٹھے نے اس واسطے کہ بندہ بڑا چنگا ہے، لیکن اس جمعہ بھی کوئی نہیں پڑھیا تے اس تقریر بھی کوئی نہیں سنی تے چلا گیا ہے۔ حضور کو پوچھا یا رسول او کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ذالک جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام آن۔ تو کس واسطے آیا؟ اس واسطے نہ آئے بھئی وہ تقریر سنن واسطے نہ آئے، وہ جمعہ پڑھن واسطے نہ آئے، وہ توانو دسن واسطے آئے آن بے حضور دی بارگاہ واسطے وچ اویوے تا اویندہ کیویں، مڑ حضور نو ملیندہ کیویں، مڑ حضور کو لو بویندہ کیویں، تے مڑ اجازت لائے کے تے واپس کیویں جویندہ۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے پورا مجمع موجود آئی تے اس شخص نے حضور نو کانڈ نہیں کی تھی، پچھلے پیران تے مسجد دے دروازے چو نکل گیا، آہستہ 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 آہستہ۔ وہ حضور نو کانڈ بھی نہیں کرنی، حضور دے سامنے آونا ہے تے کیویں آونا ہے تو بشکل اتحیات اور تشہد بویندہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی جڑا نماز پڑھنے آئے تشہد دی صورت وچ اسی کہنے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی۔ پوزیشنہ انسان دیاں بیان کیتیاں گئی ہیں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ دے بیان کیتا ہے درود پاک دا سب تو زیادہ ثواب اس وقت ہوندہ ہے جس وقت اتحیات دی شکل ہی تسی بیٹھ کے درود پاک پڑھو۔
ٹھیک ہے نا جی اتحیات دی شکل وچ بیٹھ کے درود پاک پڑھو جویں تسی اوتھے بیٹھ کے کہندے ہو نا السلام علیکہ ایھا النبی درود پاک ہی ہے نا تو صحیح بیٹھن دا طریقہ درود پاک پڑھن واسطے کیڑا ہے کہ بصورت اتحیات پڑھو اور باوضو ہو جاؤ ٹھیک ہے نا جی باوضو ہو کے بشکل اتحیات بیٹھ کے حضور دے نال جس وقت تسی درود پڑھتے ہو تسی حضور دے نال ہم کلام ہو رہے ہوندے ہو جس وقت تسی نماز پڑھ رہے ہوندے ہو تسی خدا دے نال گفتگو کر رہے ہوندے ہو اللہ دے نال تو دے رسول دے نال گفتگو کرنی مڑ بین دی پوزیشن ٹھیک نہیں ہونی ارکان دے وچ بہت زیادہ اس چیز دی طرف توجہ دیتی گئی ہے کھلونا کیویں ہوندا ہے رکوع کیویں کرنا ہوندا ہے اتحیات کیویں کرنا ہوندا ہے اتحیات دی باقاعدہ ایک شیپ وضع کیتی گئی دوویں پیر اینویں تے کر کے اوتے بیٹھا جا سکدا لیکن اینج نہیں بیٹھنا ایک پیر نو بچھاونا ہے اوتے بیٹھنا ہے دوسرے پیر نو کھڑا کرنا ہے تو اس دی پنجے انگلیاں جڑیاں کعبہ شریف دی طرف اے ہے پوزیشن اتحیات دی جیڑی پوزیشن اتحیات دے وچ خدا دی عبادت دی ہے اوہی صلاۃ و سلام پڑھن دی ہے السلام علیکہ ایھا النبی کہنا ہے تو اس وقت چوکڑی مار کے بیٹھ دی بجائے دوویں پیراں نو این کر کے بیٹھ کے او اوتے بیٹھن دی بجائے انج کر کے بیٹھنا ہے کہ ایک پیر انج ہوئے تے ایک پیر کھڑا ہوئے صحابہ کرام حضور دی بارگاہ دے وچ 5 منٹ بوینا تاویں یہ پوزیشن حضور دی بارگاہ دے وچ گھنٹہ بوینا تاویں یہ پوزیشن حضور دی بارگاہ دے وچ سارا دن بوینا لوگ دستے نے کہ فلانا شخص بڑا طاقتور ہے وہ اتنا بار چا لیندا ہے ٹھیک ہے نا اتنا دوڑ لیندا ہے اتنا لڑ لیندا ہے طاقت میں کہنا کہ سب تو زیادہ طاقت دا پتہ لگتا ہے کہ اتحیات کی صحیح شکل دے وچ انسان کتنی دیر بیٹھ سکتا میں جس وقت تقریر شروع کی تھی اس وقت تو لے کے ہون تائیں تسی اونی طرح بیٹھے ہوا ایک پیر نو بچھائے ہوئے ایک پیر نو کھلا کیتے ہوئے اور پھر ایدو بھی کوئی نہ ویکھو اس پیر دیاں 5 انگلیاں زمین تے لگی ہوئی ہونا تے میرے نال مخاطب ہو زیادہ 5 منٹ تسی گفتگو سن سکسو یا 3 منٹ سن سکسو 5 تو ٹاپ کوئی نہیں سکتا وہ دی طاقت جواب دے جاتی لیکن رسول اللہ دے صحابہ دی کتنی قوت آئی صرف بیٹھن دی کہ حضور دی بارگاہ دے سارا دن بیٹھے نے مجالے کسی شخص نے کروٹ بدلنی مجالے کسی نے پوزیشن چینج کرنی ہے جس مقام تے کوئی بیٹھا ہے انہیں بیٹھا ہے کہ ایک پیر ہوتا کھلا ہے ایک پیر بچ ہویا ہے دو دوتے بیٹھ ہویا ہے اور منہ خانہ کعبہ شریف دی طرف ٹھیک ہے نا صحابہ کہندے نے کہ جس وقت اسی نماز پڑھ دیا سے نا تنہا اس وقت اسی بڑے ریلیکس ہو کے نماز پڑھ دیا سے لیکن جس وقت حضور دی بارگاہ دے بیٹھے ہوئی ٹھیک ہے نا جی اس وقت اسی بڑے پابند ہوندے آس پوچھا گیا کیویں ایک چیز اقبال نے بھی بیان کی تھی اور اقبال نے دسیا ہے کہ یا باری تعالیٰ تیرے نال تو میں جس لئے گلہ کریں نا اس وقت میں پردے تو پیچھے گلہ کریں نا جب رسول اللہ سے بات کرتا ہوں تو آمنے سامنے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے نا جی جس وقت اسی نماز پڑھنے آئے تو اس وقت اتنا ہی کہنے آئے نا کہ منہ طرف خانے کعبے شریف لے وہ کعبے دیئے قد دائن سانو نوٹ تا نہیں نہ کر رہی ہوندی ہیں ایسی کیویں تے نہ پوئی رسول اللہ تا نوٹ کر رہے ہوندے ہیں اے بیٹھا دے ان طرح آئے تو ہون گوڑا ہوتا کیویں ہویا گلسو اس واسطے رسول اللہ دی بارگاہ دے وجہ باننے ہیں منہ پابند ہونے ہیں منہ احتیاط کرنی پمدی دیوار کعبے دی نے تو ساڑے کو سوال نہیں کرنا کہ تو آکھیا تا ہاں منہ طرف خانے کعبے شریف دے ہون منہ تیرا آئیتے ہویا بیٹھا ہے تے کیوں اگاں ہو گیا ہے وہ کعبے دی دیوار نے تو ساڑے کو نہیں پوچھنا لیکن رسول اللہ تو سانو نوٹ کر رہے ہیں اور نوٹس لے لے اس واسطے فرمایا کہ آداب النبی اس کا لحاظ رکھیا جائے گا کتنا عام پوزیشن ہی نہیں حتیٰ کہ ازواج متحرات کمرے دے وچ بھی ہون گے تے ازواج متحرات اس مقام دے تے خیال رکھ رہے ٹھیک ہے نا جی جس مقام دے عام طور تے عورتاں سمجھدی ہیں کہ ہن تے میرا گھر والا ہے ہونے دی ادب کرن دی کیڑی لوڑ ہے ہن آپ اس پوزیشن وچ لیکن اللہ رب العزت نے ازواج متحرات سامنے حضور دے آداب بیان کیتے نے کہ اس وقت دے وچ بھی احترام وچ فرق نہیں آنا چاہیے جنہ لوگاں نے اپنا اس نو دین سمجھے ہویا ہے اس نو مذہب سمجھے ہویا ہے انہاں دا مذہب درست ہے ٹھیک ہے نا جس وقت کلمہ پڑھی جا رہے ہو کہ ادب اداب کوئی نہ ہوئے تو پھر ساڑی پنجابی دا محاورہ ہے کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب جتنی مرضی ہو عبادت کرتا چلا جائے ٹھیک ہے نا میں تے کہنا کہ اللہ نے تے گل نہیں مکا چھڈی
درود شریف پڑھنا کجا ہے تے جنگاں لڑنیاں کجا ہیں تے حجاں کرنیاں سن فرمایا کہ حضور دی بارگاہ چپ کر کے بیٹھے رہو اونچی گل نہ کرو تھوڑی نیکیاں لکھیندیاں جاسن تے گناہ مٹتے جاسن لہم مغفرتن و اجر عظیم گناہ مٹتے چلے جائیں گے حضور دی بارگاہ ایک تو ہے نا حضور شفاعت کریں تے تام اخیس قرآن دی آیت وچ کدائیں ذکر نہیں ہے حضور دی شفاعت کرن دا کدائیں ذکر نہیں ہے کہ صحابی نے آکھا یا رسول اللہ میرے کو ایک گناہ ہو گیا تے میرا اللہ کو کوئی نو بخشوا دیو نہ اس نے بخشیون دا سوال کیتا ہے نہ حضور نے دی شفاعت کیتی ہے او حضور دی بارگاہ دے وچ بیٹھا ہے صرف اس دی آواز جڑی ہے باقی لوکاں دے مقابلے دے وچ گفتگو کرن نال حضور دے نال دھیمی ہے اللہ فرماندا ہے لہم مغفرتن ایسے گل تے گناہ بخشیندے جانے فاجر عظیم ایسے مقام تے اس نو اجر عظیم ملدا چلا جانا ہے جڑے لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا احترام کردے اے نہ سمجھو کہ صحابہ دے وقت وچ صحابہ نو تے حکم ہا کہ حضور سامنے بیٹھے نے تے مڑا آپ دی آواز اونچی ہوئے ٹھیک ہے نا جی جس مقام تے بھی تسی بیٹھے ہوئے اور حضور دا ذکر خیر ہو رہے ہو ٹھیک ہے نا جی اتھے گلا پھاڑ پھاڑ کے والے صاحب ایک دن میں فرما رہے ہیں جڑے ہے مولوی ہیں نا تقریریں کریں دے گل تے حضور تے ہو رہی ہوندی ذکر خیر دی تے گلا پھاڑیا جا رہے ہوتا ہے اونچی آوازاں کیتیاں جا رہے ہیں او بھی اس قرآن دی آیت منکر نہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم حضور دا ذکر خیر کرن لگے ہوئے جڑے صاحب ادب لوگ نے انہاں دا کی طریقے کار ہے فرماندے نے کہ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نامی تو آرم کمالے بے ادبی حضور دا ذکر خیر کرن لگیاں منہ دی پوزیشن بھی ٹھیک رکھنی ہے آواز دی پوزیشن بھی ٹھیک رکھنی ہے نعت خانہ واسطے ضروری ہے کہ کی ہو جائی سورو لائن وہ پڑھ رہے ہیں نعت شریف گا رہے ہیں گانا ٹھیک ہے نا جی میں برا محسوس کرنا تسی برا محسوس کرتے ہو کہ جس وقت وہ پڑھ رہے ہوندہ ہے نور جہاں دے گانے نال نور جہاں دا خیال رکھ رہے ہوندہ کہ وہ اس دی شکل ہوئی ہوتے ذہن ہے ویڈیو دا زمانہ آ گیا جس وقت وہ گانا ہوتے ذہن چمدہ ہے اس وقت وہ دی تصویر بھی ذہن چمدی ہے ادھو تسی رسول اللہ نال مخاطب ہو ذہن دے وچ تسی کیڑی شکل رکھی بیٹھے ہو گلے دے وچ آواز تہاڈی کس نے یہ کیا ہے سب ایٹیکیٹس کے خلاف ہے اس لیے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم نعت پڑھنے لگیاں اس آواز میں دھیما ہونا وہ دے سر دھیمے ہونے ضروری ہے ایک باقاعدہ اکیڈمی ہونی چاہیے جڑی انہوں نے سمجھائے اس میں دنیا نو اور انہاں دنیا دے وچ سب تو مین چیز کی ہوئے یغضون اصوات گلا پھاڑیا نہ جا رہے ہوئے گلے نو دھیما کیتا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا جی غزل دے مقابلے گانے دے مقابلے دے وچ او جڑی نعت دی سر ہے او دے وچ دھیما پن ہونا اس دا لائرک دھیمی ہونی ضروری ہے اگر وہ دھیمی نہیں ہے آواز دے وچ گرج پیدا ہو رہی ہے تو اس نعت دے اندر بھی بے ادبی شامل ہو رہی ہے درود پاک پڑھیا جا رہا ہے تو دے وچ بھی گرج ہے آواز دے اندر تو اس دے وچ بھی بے ادبی شامل ہو رہی ہے آواز دا پست ہونا اس دا دھیما ہونا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز اصلاح فرمائی ایک دن آپ مسجد نبوی دے وچ آئے اور تین شخصوں نے نالا مخاطب ہوئے نمبر ایک حضرت ابو بکر صدیق نو آکے تسی ایڈا اردو قرآن مجید پڑھ دیا ٹھیک ہے نا حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم اتنا اچھا پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا جی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تم ٹھہر ٹھہر کے نہ پڑھ رہا ٹھیک ہے نا جی تو صبح دے وقت حضرت بلال نے نوٹ کیتا کہ تم کتنا قرآن مجید دی تلاوت کر رہے ہیں ایدہ تلاوت کیتی جاتی ورتل القرآن ترتیلا تم ترتیل نال پڑھو تلاوت دے کی آداب نے ترتیل دے کی آداب نے قرآن مجید نو پڑھن تے قرات دے کی آداب نے یہ دے بارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی اصلاح فرمائی ہے کہ قرآن دی نہیں تلاوت کیتی جاتی اللہ نے فرمایا رسول اللہ نے میں تواڈے کول بھیجے بھی اس واسطے یتلو علیہم آیات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور تلاوت کر کے سنائیندے نے ٹھیک ہے نا جی استاد بھی جس وقت پڑھا رہے ہوندہ ہے بچے اس وقت وہ بھی تلاوت کر رہے ہوندہ ہے اس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے نبی علیہ السلام تلاوت کی وجہ کرتے ہیں انہوں نے تلاوت کی انداز تھا حضور نے لوگوں نے سکھایا تو تلاوت کی آداب سکھائے قرآن دی تلاوت دے آداب دے مستقل چیپٹر نے کہ قرآن مجید دے اخیر تے لگے ہوئے بھی ہوندے نے قرآن پڑھن دے آداب آئے
اسی طرح درود پاک پڑھن دے بھی آداب نے. ایک شخص بابے رند کو آیا, اس نے کہا جی میں بہت علاج کیتا ہے تے ڈاکٹر نے ٹیسٹ بھی بڑے کرائے نے, میری گوڑیاں دی پیڑ نہیں جا رہی, میں ٹھیک نہیں ہو رہا, ٹیسٹ بھی بڑے کرائے نے, ٹھیک نہیں میں ہو رہا. بابے رند فرمایا کہ تینوں ہون تین پتہ کون نہیں لگا تیرے گوڑے نو کیوں پیڑے. اس نے کہا جی میں کوئی نہیں. آپ نے فرمایا تو جس لئے روڑیاں جو لگنا ہے اس لئے درود بھی پڑھتا بدو. جس وقت تو روڑیاں دے وچوں ناپاک مقامات تو گزرنا ہے تے اس مقام تو درود شریف پڑھنا ہے تے ٹور کے درود شریف پڑھنا تے اور ناپاک مقامات تے گزرتے ہیں درود شریف پڑھنا. حدیث پاک دے وچ آیا انہوں گوڑیاں دی پیڑ ہو جاسی, انہوں مرض لائق ہو جائے گی گھٹنے دی درد. ٹھیک ہے نا جی. تو ٹردیاں پھردیاں ناپاک جگہ دوتے درود پاک پڑھیا جائے تو حضور نے فرمایا اس نے گھٹنے دا واجو المفاصل لائق ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. اس واسطے کہ اس نے اس چیز دا ادب دا خیال نہیں رکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محافل ہونی ہیں, کدی محافل نعت ہونی ہیں, کدی محافل میلاد ہونی ہیں, کدی محافل معراج ہونی ہیں, کدی اور ذکر و اذکار دی محافل ہونی. اس دے وچ انہاں دے آداب دا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. اور اللہ رب العزت نے ان چیزاں دی تلقین واسطے باقاعدہ چیپٹرز دے اندر سورتاں نازل فرمائیاں تاکہ حضور علیہ السلام دے ادب و آداب دا خیال رکھا جائے. میں اللہ کو دعا کرنا کہ سانوں ہی نبی علیہ السلام دے ادب و آداب دے خلاف رکھن توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایان الحمدللہ رب العالمین.